subscribe to our channel and press the bell icon. السلام عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی 12ویں سماجیات بورڈ کے پرچے کے لیے امکانی سوالات کے جوابات ہے۔ سوال نمبر 4، کل نمبرات 8 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ ایچ ایس سی ایگزام اسٹیٹ بورڈ اردو میڈیم سوشولوجی یعنی سماجیات۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظریات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ پہلا ہے ورنہ نظام۔ اس کا جواب ہے ویدک دور میں ورن کا نظام رائج تھا۔ سماج میں انسان کا رتبہ اور سماجی درجہ بندی ورن نظام پر قائم تھی۔ پیشے کے اعتبار سے اس نظام میں لچک پائی جاتی تھی۔ یہ صرف ویدک دور کے اختتام کی طرف ہی تھا کہ ورن نظام سخت جاتی کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ درجہ بندی طہارت اور آلودگی کی بنیاد پر کی گئی۔ طہارت اور آلودگی کے تصورات کا استعمال روزمرہ کے طریقوں، پانی کی مقدار، کپڑے پہننے کا طریقہ، پیشہ، عبادت، سماجی رابطے اور سفر وغیرہ میں کیا جاتا تھا۔ اس چہار جماعتی درجہ بندی میں برہمن پہلے درجے پر تھے، دوسرے درجے پر شتریہ، تیسرے درجے پر ویش اور آخری درجے پر شودر لوگ تھے۔ پہلے 3 درجے والوں نے خود کو اوپری یا اعلیٰ ورن کہنا شروع کیا۔ وہ دوبارہ پیدا ہونے والے یعنی دویجا بن گئے تھے کیونکہ وہ ابتدائی تقریب اپنینا کے حقدار تھے۔ ورن نظام میں برہمن کا کام تعلیم حاصل کرنا، پڑھانا، پجاری بننا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ ذہین سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے درجے میں شتریہ لوگ شامل تھے۔ یہ حکمراں اور جنگجو لوگ تھے۔ ان کا کام ریاست کی حفاظت کرنا ہوتا تھا۔ تیسرے درجے میں ویش لوگ شامل تھے۔ یہ دکاندار، تاجر اور کسان لوگوں کا گروہ تھا، جبکہ آخری درجے میں شودر لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان کا کام صاف صفائی کرنا تھا۔ ان کے سماج میں کوئی عزت نہیں تھی۔ اوپری 3 درجے والے شودروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اگلا ہے مذہبی تعصب۔ اس کا جواب ہے بھارت میں مذہبی تعصب سے مراد ملک سے زیادہ اپنے مذہب سے لگاؤ ہے۔ مذہبی تعصب دیگر مذہبوں کے درمیان جھگڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں مذہب کا سہارا لے کر انتخابات میں مذہبی جذبات سے لوگوں کو بھڑکا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بہت سارے مذاہب شانہ بشانہ موجود ہے، جہاں ایک طرف یہ ہمارے ثقافتی ورثے کو تقویت بخشتا ہے تو دوسری طرف یہ علیحدگی کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ تنازعات ہماری قومی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ ایک مایوس کن عنصر ہے جو قوم کے اتحاد کو متاثر کرتا ہے۔ ان تنازعات کی وجہ سے قوم کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت گہرا اور دور رس ہے۔ معاشرتی طور پر فرقہ وارانہ تنازع مختلف مذہبی برادریوں کے ممبران کے مابین گہری نفرت، تلخی اور انا کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے تنازعات عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ملک کے اتحاد کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اکثر فرقہ وارانہ تعصبات میں کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ فسادات اور جھڑپیں ہوتی ہے۔ اس سے قوم کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سیاسی طور پر فرقہ وارانہ کشمکش جمہوریت کو کمزور کرتی ہے۔ سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر فرقہ وارانہ فسادات کرواتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی شبیہ پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ مذہبی عداوت نے ہندوستان میں قومی یکجہتی کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری تاریخ مذہبی اختلافات اور متواتر تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مذہب صحیح اور بدتر ہے۔ مذہبی بنیاد پرست اپنے مذہبی رواجوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تنازعات کی وجہ بنتے ہیں۔ سیاسی توڑ جوڑ اکثر ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے خلاف پیش کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات، باہمی عدم اعتماد اور تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ڈیجیٹلائزیشن۔ اس کا جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن سے مراد مختلف مقاصد کے لیے مختلف نوعیت کے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کی ٹیکنالوجی۔ اس میں ڈیجیٹل تبدیلی کا عمل بنیادی طور پر
کارکردگی کو بہتر بنانے یا اس اصطلاح کو کیپ جیمینی فرانسیسی ڈاٹا پروسیسنگ کمپنی نے اور سینٹر فار ڈیجیٹل بزنس میں ڈیجیٹل بزنس میساچیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT نے اور سینٹر فار ڈیجیٹل بزنس مینچسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ MIT نے مل کر تیار کیا تھا۔ اس میں عمل، کارروائیاں اور گاہک کے تعلقات کی بحالی شامل ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی خصوصیات۔ پہلا نقطہ ہے کمپیوٹرائزیشن۔ آج زندگی کے سبھی شعبوں میں کمپیوٹر کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ وہ کام جو پہلے ہاتھوں سے ہوا کرتے تھے، آج پروگرامنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے ذریعہ آسان ہو گئے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے بہت سارے شعبوں کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، جو کمپیوٹرائزیشن کی عمدہ مثال ہے۔ مثلاً تعلیمی شعبوں میں استعمال، بینکوں میں استعمال، محصول، انکم ٹیکس اور مارکیٹنگ وغیرہ ہے۔ دوسرا نقطہ ہے بار بار تبدیلی یعنی فوری تبدیلی۔ نئی ٹیکنالوجی میں اضافے کی وجہ سے ڈیجیٹلائزیشن کاروباری ماڈل میں متواتر تبدیلیاں کرتی رہتی ہے۔ شاید آپ نے مصنوعی ذہانت کے بارے میں سنا ہوگا، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جیسے پیداوار، مینوفیکچرنگ، سرجری، روبوٹکس اور ڈیزائننگ وغیرہ۔ تیسرا ہے رفتار اور درستگی۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے کاموں میں تیزی اور درستگی آ گئی ہے۔ انسان غلطیاں کر سکتا ہے لیکن مشین غلطی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ڈاٹا مائننگ، ڈاٹا مینجمنٹ، ڈاٹا انالیسس، ڈاٹا پروسیسنگ تیز رفتاری اور درستی کی اعلیٰ سطحوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے شعبوں میں تیز رفتاری اور درستی میں اضافہ بھی ہوا ہے، جیسے گورنمنٹ کے شعبوں میں، دواخانوں میں، کامرس، بینکوں میں، اسٹاک مارکیٹ میں، ریئل اسٹیٹ میں، کمیونیکیشن اور نقل و حمل کے شعبوں میں اس کا استعمال آج ضروری ہو گیا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ٹیکنالوجی سے چلنے والی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ٹیکنالوجی جدت، تحقیق اور ترقی پر مبنی ہے۔ آپ ان دنوں کو یاد کر سکتے ہیں جب 1980 کی دہائی میں 386 اور 486 مائکرو پروسیسر استعمال کرتے تھے۔ آج ہم 5ویں نسل کے پروسیسر کی بات کر رہے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی کی دنیا اب 5G ٹیکنالوجی کی طرف گامزن ہے۔ پانچواں ہے حوصلہ افزا تخلیقی صلاحیت۔ فوری اعداد و شمار اور مسائل کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ انسانی دماغوں کو ایجاد، اختراع، پیٹنٹ اور تخلیق کی ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تک کہ تعلیم کے میدان میں ہم 21ویں صدی میں تعلیم کے مقصد کے لیے ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کی سمت کام کر رہے ہیں۔ آج ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے مصنوعی کاکپٹ اور سیمولیٹر دستیاب ہے۔ اس میں تربیت یافتہ افراد کو حقیقی کاکپٹ کے تجربے کا احساس دلایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حقیقی جہازوں کو اڑا سکے۔ چھٹا نقطہ ہے صارفین کو اہمیت۔ ڈیجیٹلائزیشن میں صارفین کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ صارفین کو خدمات فراہم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انکم ٹیکس فائل کرنے میں، میونسپل کارپوریشن سے پیدائش اور موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں، آن لائن داخلوں میں اور انتخابی نتائج کے اعلان میں ڈیجیٹلائزیشن کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں اس نے عمل کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، جن کا استعمال کچھ دہائی قبل ہوا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے سماجی تحریک۔ اس کا جواب ہے سماجی تحریک کی اصطلاح جرمن ماہر سماجیات لارنس وان اسٹین نے 1850 میں پہلی مرتبہ اپنی کتاب فرانس میں سماجی تحریک کی تاریخ 1789 سے آج تک میں استعمال کیا ہے۔ اسے 19ویں صدی میں یورپ میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سماجی تحریکیں فطرت، خصوصیات، رفتار اور کاموں میں مختلف ہوتی ہے۔ سماجی تحریکوں میں کوئی انفرادی عمل نہیں رہتا، بلکہ یہ افراد کی اجتماعی کوششوں سے عمل میں آتی ہے۔ کسی بھی تحریک کے لیے کوئی گروہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ انفرادی تحریک کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے اجتماعی کوششوں سے ہی کوئی بھی تحریک کامیاب ہوتی ہے۔
سماجی تحریک میں منظم منصوبہ بندی شامل ہوتی ہے، اسے ایک جانا بوجھا عمل سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ سماجی تحریکیں دانستہ اقدام ہوا کرتی ہیں جو خطرات میں بے ساختہ نہیں ہوتی۔ سماجی تحریکیں مختلف نظریات کی حمایت کرتی ہے۔ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سماجی تحریکیں کی جاتی ہیں۔ مقاصد پورے ہو جانے کے بعد تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج سماجی تحریکیں سماجی تبدیلی کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان میں حاکم کی جانب سے لائی جانے والی تبدیلیوں کی مخالفت کرنا شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 طلاق کا مسئلہ، جس میں حکومت خواتین کو تحفظ دینے کے نام پر شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی تھی، جس کی مخالفت میں پورے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سیکولر غیر مسلموں نے بھی مخالفت کی تھی۔ اگلا سوال ہے گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس۔ گھریلو تشدد کے معنی کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب خاندان کا کوئی فرد اپنے ہی خاندان کے کسی دوسرے فرد کو چوٹ پہنچانے کے مقصد سے اس پر حملہ کرتا ہے، وہ گھریلو تشدد ہوتا ہے۔ آج کل گھریلو تشدد ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک سماجی مسئلہ بھی ہے۔ گھریلو تشدد میں جسمانی بدسلوکی، جنسی تشدد اور زبانی اور جذباتی ظلم و ستم شامل ہوتے ہیں۔ عورت کو مارنا، پیٹنا، فحش تصویریں کھینچنا، گندی حرکتیں کرنا، کردار پر شک کرنا، گھر سے نکلنے پر منع کرنا اور خودکشی کی دھمکی دینا وغیرہ شامل ہیں۔ گھریلو تشدد سے خاندان میں بدسلوکی ہوتی ہے۔ تشدد سے نفسیاتی، جذباتی، زبانی اور جسمانی اذیتیں گھر کے ہی افراد کو دی جاتی ہیں۔ گھریلو تشدد میں 2 اقسام کے افراد شامل ہوتے ہیں، ایک جو تشدد کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسرے وہ جو متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر خاندانوں میں تشدد کی اطلاع نہیں مل پاتی کیونکہ لوگ اس عمل کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پدری نظام میں یہ باتیں عام طور پر ہوتے رہتی ہیں۔ گھریلو تشدد کا شکار گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ گھریلو تشدد ایک ہی گھر میں 2 عمر والوں میں ہو سکتا ہے، 2 مخالف جنس میں ہو سکتا ہے۔ گھریلو تشدد کو حل کرنے کے لیے 2005 میں حکومت ہند نے قانون پاس کیا ہے اور 26 اکتوبر 2006 سے یہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت گھریلو تشدد سے متاثر کسی بھی ذات، مذہب کی عورت اور 18 سال سے کم عمر والے بچے اپنی شکایت پولیس اسٹیشن میں درج کروا سکتے ہیں۔ عدالتی وکیل متاثرہ عورت کو پناہ گزین گھر میں رہائش دے سکتا ہے۔ گھریلو تشدد قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 سال کی سزا اور 20,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔